ابھی تیسری ویڈیو بھی آئی ہے اور اس میں انہوں نے ہمارا عقیدہ اڈاپٹ کر دیا ہے, چشتی رسول اللہ دکھا رہے ہیں. اور وہ جو انہوں نے امیج دکھایا ہے نا, وہ امیج میرے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے, میں اپنا امیج پہچانتا ہوں. وہ جو امیج ہے نا, وہ آپ ہمارا امیج دیکھیں بنا ہوا, جو میں ہر ویڈیو میں ڈسپلے کراتا ہوں, سبا سنابل کا ریفرنس, کیونکہ وہ 2 صفوں پہ تھا تو وہ 2 صفحے میں نے جوڑے تھے, اس پہ ریڈ میں نے وہ ڈبا بنایا ہوا ہے, پھر پیجز کے اوپر بھی وہ ڈبا بنایا ہوا ہے, وہ ایگزیکٹلی وہی پیج ہے انہوں نے یوز کیا ہے. اچھی بات ہے. اور والے بھی ہیں سرکار, تھانوی رسول اللہ بھی دکھا دینا چاہیے. ہاں, اس لیے کہ دیوبندی بھی ان کے خلاف بنا رہے ہیں نا کلپ. صرف بریلویوں کو نہیں چپ کروانا چاہیے تھا, انہیں چاہیے تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تھانوی رسول اللہ کا بھی تو دفاع کرتے ہو نا, تو میری بھی تعویل قبول کرو. یہ انہوں نے کی غلطی ہے ابھی بھی. لہذا یہ آج آ کے جو آپ انجینئر محمد علی مرزا بن رہے ہو اور بزرگوں کی گستاخیاں ہائی لائٹ کر رہے ہو نا, بریلویوں کو دکھا رہے ہو, تو بھائی یہ سارے کام آپ کے بزرگوں نے بھی ڈالے ہوئے ہیں. تو آج ضرورت پڑ گئی نا. ہمیں کہتے تھے نا کہ انجینئر صاحب ان موضوعات پہ کیوں بولتے ہیں, تو تم بھی نا بولو. اس کا مطلب ہے کہ اب تمہیں پتا چلا ہے کہ دین کا کام سارے کا سارا کیسے کرنا ہوتا ہے. لوگ ہمیں کہتے تھے نا انجینئر صاحب کمرے سے باہر نہیں نکلتے. انجینئر صاحب کو کمرے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں, انجینئر تھوڑے گھریں چ وڑ گیا. کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے کوئی نہیں, چیک کر اپنے بچے دا موبائل, نہ نکلا تو پڑھ لی. کوئی کلپ آیا ہوئے گا ٹک ٹاک دا, کوئی انسٹاگرام تو, کوئی نہ کوئی شے موجود ہوئے گی. تو مفتی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ چشتی رسول اللہ کے اوپر ابھی بھی دلیری سے نہیں بولے, صرف حوالہ دکھایا اور اس کے بعد وہ کتنا ڈر رہا, کہتے ہیں میں اس کے صحیح یا غلط ہونے پہ بات نہیں کر رہا. وہ چھٹ ہوئے, کنا ڈر نہیں ہوئے نہ کلوں ہوئے, چھڑ دے بزدلی, جڑا مڑ کے سامنے آ, کیا ایک کفر ہے. تو کہتا ہے بریلیوں کہتا ہے کہ آپ تو اس کی تعویل کرتے ہیں نا کہ یہاں رسول سے مراد وہ پیغمبر والا رسول نہیں لے رہے تھے, تو میری بات کی بھی تعویل قبول کرے. او اللہ سے ڈر جا یار, تو اپنی زندگی کی بھیک مانگنے کی خاطر ان کفریات کا دفاع کر رہا ہے. جو شخص اپنے آپ کو رسول کہے گا اس کی بھی تعویل ہوگی. کوئی شخص کسی بت کے سامنے جھکے گا تو آپ کہیں گے ہم دیکھیں گے اس کی نیت کیا ہے. یہی تو شرک ہے بھائی. ظاہر کے اوپر فتویٰ لگے گا. جب اتنی اوریاں قسم کی کوئی حرکت کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو رسول کہے گا, اپنے نام کا کلمہ پڑھائے گا, پھر یہ تعویل نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں نہیں بعد میں اس نے کہہ دیا نا کلمہ وہی تھا, تو پہلے کیا کیتا سر. ہمیں تو یہ کہتے ہیں تم جھوٹی موٹی قادیانی لکھ کے چلے جاؤ جرمنی تو کافر ہو جاؤ گے, تمہارے ابے سچی مچی بھی کلمہ پڑھائیں تو وہ مسلمان ہی رہیں گے. کہتے ہیں وہ خاص حال کی کیفیت میں ہوتے ہیں. حال کی کیفیت پتہ ہی بڑی بتا رہے ہوتے ہیں کہ معرفت. تو خادم رضوی صاحب والی بات کروں گا, انہوں ہلکا نہ جاڑو, جڑا پونکتا جے نبی اتے پونکتا جے, تو آڑے بابے حال وچ جا کے پونک دین رسول اللہ کے اوپر. با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی. یہ بھی صوفیاء کے ہاں, ہمارے نزدیک وہ بھی کفر ہے. لیکن صوفیاء بھی اتنا ڈرتے ہیں اس مسئلے میں, وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ان الحق کہے اس کی تعویل ہو جائے گی قبول, لیکن اگر کوئی کہے گا کہ انا محمد تو ہم اس کی تعویل بھی قبول نہیں کریں گے, اسے کافر سمجھیں گے. لیکن یہ دیکھ لیں اب تعویلات, اور جو بیچ میں کوئی زیادہ ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتا ہے کہ کتاباں بدل گئی ہیں. کتاباں کو نہیں سرکار بدلیاں, نہ یہ چھڑ دے ان کا. 15 سال پہلے مناظرے لڑے ہیں تم لوگوں نے. حنیف قریشی نے شتیہات کے نام کے اوپر دفاع کیا, وہ بھی جھوٹ بولا اس نے. شتیہات اللہ کے لیے ہوتی ہیں, با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. وابیوں کے ساتھ وہ دفاع کر رہے ہیں. ویڈیو قیامت تک تمہیں ہانٹ کرے گی, یاد رکھنا. اور 100 سال پہلے یہ تینوں بڑے بابے گزرے ہیں. بریلویوں کے حامزہ بریلوی 1921 میں فوت ہوئے. انہوں نے چشتی رسول اللہ والی کتاب کی تعریف کی ہے. نہ صرف تعریف کی, کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. سبا سنابل فتاوی رضویہ میں انہوں نے لکھا. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں یہ لکھا ہے, اعلیٰ حضرت گئے, ایمان سے بھی گئے, اور اگر نہیں پتا تھا بزرگی سے گئے. ہاں ہو جی غوث کتب کو ابدال تو اس طرح دیکھتے ہیں کائنات کو جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانا. اور نہ سوئے تو ہے تیرے غوث کتب ابدال, میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ دا فارمولا لے کے دینا, تیرا کو بابا پڑھ کے دس دے بھائی لکھیا کیا ہے. سمجھانا دے دور دی گل ہے, دسے کہ لکھیا کیا ہے. جس طرح تسی لوگ آیت پڑھ لیندے ہو مطلب نیچے پتا ہوندا, اس طرح ہی پڑھ دے. اور وڈا غوث پاک باپا جانی اینی موٹی اینک لگی ہے انہوں.
اچھا دلوں کے حال جانتے ہیں تو ان کے کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ کہانیاں کرائی ہوئی ہیں. پھر دوسرا ان کا وہ ٹارزن پیر میر علی شاہ صاحب، وہ کہتے جی پیر میر شاہ صاحب لاہور پہنچ گئے تو غلام احمد قادیانی دجال آئی نہیں. اللہ کے بندے، وہ گریٹ بریٹن نے کہا تھا وہ بندے لے کے اتنے پہنچے ہے، ایڈا موب انہیں اکٹھا کیتا سی، انہیں کہا کہ ادھر آئے تو مار دیں گے تینوں، تو اتنے قادیانی رہ. اس لیے نہیں آیا تھا وہ، اللہ کا شکر ہے نہیں آیا، دو فارغ ہو جانے سن، ویسے تو ان بھی فارغ ہو کے جے. انہیں سیدھا آگے کہنا سی کہ ماما تو تحقیق الحق فی کلمت الحق میں تو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے پیر میر شاہ صاحب نے. اور ان کی کتابیں نہیں بدلی، ان کی تو قلم کی سہ بھی خشک نہیں ہوئی، قلمی نسخے موجود ہیں گولڈا میں. 1937 میں فوت ہوئے ہیں، یہ 100 سال نہیں ہوئے. اعلی حضرت 1921 میں فوت ہوئے ہیں. پھر اگلی بات ہے، آپ کو کہتے ہیں پیر میر شاہ صاحب ٹارزن تھے. ٹارزن کا کام تھا نا، وہ نہیں نہ آیا، صرف 1 گھنٹہ لگنا تھا لاہور سے قادیان کا. خود چلا جاتا نا وہاں پہ اور کہتا نکلو کمینے باہر، جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والے، میں نگاہ مار کے ساڑن آیا تھا. وہ نہیں آیا تھا، یہ پہنچ جاتا نا. کوئی نہیں پہنچ سکتا اس طرح. انگریز نہیں ان کے قابو ہے، انگریزوں نے نہیں جانے دیا. یہ صرف انجن ہی روک سکتے تھے، انگریز نہیں رکتا انہاں کو. اور پھر کہانی اتنی بڑی کرائی ہے جی. پیر میرزا صاحب نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے کہ کل تو قلم کو حکم دے گا تو قلم بھی لکھے گی. اللہ کے بندوں، رسول اللہ نے تو کاتبین وہی رکھے ہوئے تھے. حضور کے پاس کوئی ایسی قلم نہیں تھی جو آپ کے حکم سے لکھتی ہو آپ کی وہی، ورنہ کتنی بڑی چیز تھی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات کی تختیاں دی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی حالت میں دی تھی. ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی طور پر لکھی ہوئی وہی موجود ہوتی جو غیبی قلم لکھتا، لیکن نبی علیہ السلام کے صحابہ لکھتے تھے. رسول اللہ کے پاس تو کوئی قلم نہیں تھا جو خود لکھے. پیر میرزا صاحب کے پاس قلم تھا. لو سامو. اور پھر جو چاچو ہیں ان کے، اشرف تھانوی، بریلویوں کے چاچو ہیں، دیوبندیوں کے ابو ہیں، اور دیوبندیوں کے تائے ہیں یہ دونوں، پیر میرزا صاحب اور اعلی حضرت گولوی. تو چاچو تھانوی صاحب نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں اس واقعے کا دفاع کیا ہے. 3 جھوٹے دفاع کیے، میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. وہ 1944 میں فوت ہوئے ہیں. اس زمانے تک کتاباں نہیں سن جے بدلیاں، ٹھیک ہے، کتاباں کو نہیں جے بدلیاں، چھڑ دے ہن وچ انجینئر پہ گیا جے. اے ہویا جے ہن، ہاں پہ گئے تواڈے بابیاں نوں پہ گیا جائے نہ ہن کھا گیا تواڈے بابیاں نوں، کھا گیا، ڈکار بھی نہیں لیا. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین.